وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ سورۃ الاسراء کی 49 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور وہ کافر لوگ کہتے ہیں، وہ کافر لوگ کہنے لگے کہ جب ہم مرنے کے بعد ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے زندہ کر کے کیا ہم کو اٹھایا جائے گا؟ یعنی ان کو مرنے کے بعد کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی لیے کہ ایک مرتبہ انسان مر جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، جلانے کے بعد راکھ مٹی پانی میں مل جاتی ہے، تو کیا قیامت کے دن دوسری مرتبہ اس کو پیدا کیا جائے گا؟ وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ مشکل ہے، حالانکہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ دوسری مرتبہ بھی پیدا فرمائیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی تم ان سے کہو کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ قل عسى ان یکون قریبا۔ یا کوئی ایسی مخلوق ہو جاؤ کہ اس کو دوبارہ زندہ ہونا تمہارے دل میں بڑا مشکل سمجھتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب وہ کافر لوگ کہیں گے کہ کون ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تم جواب میں کہو کہ تم کو وہی اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے جس نے تم کو پہلی بار زندہ کیا تھا۔ اس پر وہ کافر لوگ تمہارے سامنے اپنا سر ہلاویں گے اور کہیں گے کہ وہ دوبارہ زندہ ہونا کب ہوگا؟ تو تم کہہ دو کہ شاید اس کا وقت قریب ہی آ گیا ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان مر جاوے، بدن گل جاوے، بدن سڑ جاوے، بدن چورے چورا ہو جاوے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ قیامت میں کیسے دوبارہ پیدا کریں گے؟ تو اس آیت کے اندر ان کو فرمایا گیا کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں دوبارہ زندہ ہونے کے اندر کوئی چانس ہی نہ ہو۔ یعنی پتھر ہے تو پتھر میں کوئی روح نہیں ڈال سکتا، لوہا اسٹیل ہے اس میں کوئی روح نہیں ڈال سکتا، اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ تو لوہا، پتھر، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کہ جس کے اندر زندگی آ ہی نہیں سکتی، ایسی کوئی چیز تم لوگ بن جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب تم کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس وقت کے اوپر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تو دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔
اور یہ لوگ سر ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں کہ دوسری مرتبہ زندہ کب ہوں گے؟ تو ان کو کہہ دو ان قریب، یعنی ان قریب دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی اور قیامت میں اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ پیدا کریں گے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ اللہ تعالیٰ تم کو بلائیں گے تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ گے، اور تم یہ خیال کرتے ہوں گے کہ تم تو بس دنیا میں بہت کم ٹھہرے۔ قیامت کے دن کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز دے کر بلائیں گے قیامت کے میدان میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے سور پھونکنے کی، وہ سور پھونکیں گے۔ ان کے سور کی آواز سنتے ہی سب مردے زندہ ہو جائیں گے، قیامت کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو پھر آواز لگائی جائے گی قیامت کے میدان میں جمع ہونے کے واسطے کہ بھائی قبروں سے نکلے، اب آ جاؤ قیامت کے میدان میں۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم کو تمہارے اپنے اور باپ کے نام کے ساتھ آواز دی جائے گی، اسی لیے تم اپنا نام اچھا رکھا کرو، گندے نام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جبرائیل اللہ کے فرشتوں کے سردار ہے، لیکن سور پھونکنے کا کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو کر قیامت کے میدان میں آ جائیں گے، اور پھر آواز لگائی جائے گی کہ آ جاؤ قیامت میں حساب شروع ہو رہا ہے۔ اور اس وقت کے اوپر مومن، کافر سب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے۔ جب بے ایمان لوگ، کافر لوگ قبر سے نکلیں گے اس وقت پڑھیں گے سبحانک و بحمدک، گویا قیامت کے دن مومن، غیر مومن، کافر سب اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، لیکن قیامت کے دن یہ تسبیح ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بالکل کام نہیں آئے گی۔ اور جب قیامت کا میدان سامنے آئے گا تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں تھوڑی سی دیر رہ کر کے آئے، بہت کم وقت دنیا کے اندر رہ کر کے آئے، اس لیے کہ قیامت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت معمولی ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور تم میرے مومن بندوں کو کہو کہ وہ بہترین بات ہی کہا کرے۔ یقینی بات ہے کہ شیطان سخت بات کہلوا کر ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ مسلمانوں کو کہہ دو کہ کافروں سے ڈسکس ہو، بحث ہو، جواب دینا پڑے تو اخلاق والی بات کہو، گالی گلوچ مت بولو، سخت بات مت بولو، بھڑک جاوے ایسی بات مت بولو۔ شیطان سخت بات کہلوا کر لوگوں میں فساد ڈالتا ہے، شیطان کا کام ہی ہے دشمنی کرنا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خاص حکم دیا گیا
کہ کافروں کے ساتھ سخت بات مت کرو، بلا ضرورت سخت بات بولو گے، سخت بات لکھو گے تو کیا فائدہ اس کا؟ آج بہت سے مسلمان جذبات میں آ کر گالیاں بولتے ہیں، سخت بات بولتے ہیں، تو اس سے کیا حاصل، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے خاص منع فرمایا اس آیت میں کہ سخت بات مت بولو، گرم باتیں مت بولو، گالیاں مت بولو، لکھو مت۔ اب بہت سے نوجوان جذبات میں آ کر فیس بک پر، ٹویٹر کے اوپر نان مسلمز کے لیے سخت بات پوسٹ کرتے ہیں، پھر دو قوم کے درمیان تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، ایسا مت کرو۔ ایسی پوسٹ کرنے سے، فیس بک پر، ٹویٹر پر لکھنے سے، ایسی کلپ، آڈیو، ویڈیو پھرانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیس ہو جاتا ہے، مقدمہ ہو جاتا ہے، کورٹ میٹر بن جاتی ہے، پولیس میٹر بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے کام بالکل مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے گالی دی، اس کے جواب میں انہوں نے بھی سخت جواب دیا، بلکہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ خطرہ یہ ہو گیا کہ دونوں طرف سے دو قبیلوں میں جنگ ہو جاوے۔ اس وقت آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اسی طرح مسلمان بھی آپس کے اندر اختلاف ہوئے، مت بھید ہوئے تو سخت بات نہ کرے۔ شیطان آپس کے اندر جنگ، لڑائی، فساد کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب دی تھی۔ زبور کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خبر دی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، حکومت اور سلطنت بھی ان کے پاس ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آج کل جو زبور کی کاپیاں دنیا میں ہیں، نسخے ہیں، اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، اور بادشاہ اور حکومت بھی کریں گے۔ زبور اللہ کی کتاب ہے، آسمان سے اللہ نے بھیجی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ 150 صورتیں اس میں تھی۔ قرآن میں 114 صورت ہے، زبور میں 150 صورتیں، لیکن اس میں کوئی مسئلے مسائل، حلال حرام، قانون، لا کچھ نہیں تھا۔ صرف دعا ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، ایسی باتیں اس کے اندر موجود ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارے رب تمہاری حالت بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ رب اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت کے اندر فرمایا گیا تمہاری ہر حالت اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کون کس قابل ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رحمت بھیجے، ہدایت دے، اور چاہے تو کفر میں ڈال کر عذاب میں مبتلا دے، عذاب میں مبتلا کرے۔ کس کو ایمان کی توفیق دینی، کس کو ایمان سے محروم کرنا، اللہ کو معلوم ہے۔ اور نبی کو اللہ نے دین کی بات پہنچانے کے لیے بھیجا، ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔
جب ذمہ دار نہیں ہے تو پھر ہر ایک کے ساتھ شفقت، نرمی، محبت، پیار کی بات کرنی چاہیے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ آپ کے رب، ہاں تم ان مشرکین سے کہہ دو وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ آپ کے رب آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے ان سب کے حال کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور بڑی پکی بات یہ ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور نام کی کتاب دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان میں جو مخلوق ہے، زمین میں جو مخلوق ہے، اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ آسمان میں فرشتے ہیں، زمین میں انسان ہے، جنات ہے، جانور ہے، ہر ایک کو اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اندر بھی درجے رکھے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے، دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس طرح نبیوں میں درجات ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے نبی تم ان مشرکین سے کہو کہ تم نے جن کو اس اللہ تعالیٰ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے ان کو ذرا پکار کر تو دیکھو، تو وہ تمہاری تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ تو تکلیف بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ تکلیف بھی دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راحت بھی عطا فرماتے ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں، بت ہے، ان کے اختیار میں، ان کے پاور کے اندر کسی کی تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ذرا ان کو پکار کے دیکھو، وہ تمہاری تکلیف دور کرنے کا پاور رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تکلیف بدل کر کے راحت کا اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تکلیف دور کرنا، راحت دینا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، کوئی راحت نہیں دے سکتا۔ دنیا میں جو کوئی ہوتا ہے وہ ذریعہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اور جن کو مشرک لوگ پکارتے ہیں ان کی خود کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہے، اور وہ خود اپنے اس رب کی رحمت حاصل کرنے کی امید کرتے ہیں، اور وہ اس رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز کسی دوسرے تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے وہ وسیلہ ہے۔
اللہ کے لیے وسیلہ یعنی صحیح دین کا علم حاصل کرو، علم پر عمل کرو، اللہ کی خوشی کی ہر وقت رعایت رکھو، شریعت کے قانون پر پابندی سے عمل کرو۔ انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ نیک اعمال کرے گا اللہ کے قریب پہنچے گا۔ فرشتے، جنات، ان کی بھی عرب کے اندر اس زمانے میں پوجا ہوتی تھی، ان کو معبود خدا سمجھتے تھے۔ حالانکہ فرشتے اور جنات کی حالت یہ ہے کہ وہ خود عبادت کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خود اللہ کے محتاج ہے، فرشتے بھی اور جنات بھی، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو تم ان فرشتوں کی اور جنات کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ وہ خود اللہ کے محتاج ہے، وہ خود چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جاوے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا عیسائی لوگ کرتے تھے، عزیر علیہ السلام کی بندگی یہودی لوگ کرتے تھے، حالانکہ یہ دونوں اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے قریب جانے کے وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ سب اللہ کی رحمت کے محتاج اور اللہ سے امید باندھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، دونوں چیز ہونی چاہیے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ سے اچھی امید بھی رکھو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو بھی، دونوں چیز ہونی چاہیے۔ اللہ کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں، باقی سب کو اللہ کی ضرورت ہے، سب اللہ کے محتاج ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دے یا اس بستی والوں کو سخت عذاب دے، اور یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ عجیب مضمون بیان فرمایا۔ کافروں کی، نافرمانوں کی ہر بستی پر عذاب آئے گا، دنیا میں آئے گا یا قیامت کے دن آئے گا، پھر سخت عذاب آئے گا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی کافر دنیا میں عذاب سے بچ گیا تو قیامت کے دن تو عذاب آنے ہی والا ہے، اور ٹائم پر موت تو ہر ایک کو آتی ہے، مسلمان کو بھی کافر کو بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے اوپر کبھی تو دنیا میں اللہ عذاب بھیجتے، کبھی آخرت میں عذاب بھیجتے ہیں۔ دنیا میں عذاب نہیں آیا تو آخرت کے اندر تو عذاب آنے والا ہے، اور آخرت کا عذاب ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو جتنی بستیوں کو قیامت سے پہلے دنیا میں ہلاک کرنا اللہ کے یہاں فیصلہ ہوا ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اپنے وقت پر ہوگا۔ اور اب دنیا کی جتنی عمر باقی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، دنیا فنا ہونے کے قریب ہے۔ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ہم نے کافروں کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنا اس لیے موقوف کر دیا کہ پہلے لوگوں نے اس طرح مانگے ہوئے معجزات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی. تو قوم سمود نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، یعنی مار ڈالا، اور ہم اس قسم کے معجزات ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی شان ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا. لوگ من مرضی سے معجزات مانگتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے، ایسا معجزہ، ایسا چمتکار دکھاؤ. اللہ چاہے تو دکھا دے، لیکن خدا کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی قوم نبی سے کوئی معجزہ، اسپیشل خاص معجزہ مانگے اور نبی ان کو وہ معجزہ دکھلاوے تو پھر ایمان لانا کمپلسری ضروری ہو جاتا ہے. پھر بھی ایمان نہ لاوے، معجزے کو جھٹلاوے تو اللہ تعالیٰ کا زبردست عذاب آتا ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اللہ نے ان کو اونٹنی دی، انہوں نے خود مانگی تھی اونٹنی، عجیب طریقے سے پیدا کی، پہاڑ میں سے اونٹنی نکل کر آئے جو بصیرت کا ذریعہ تھی، اللہ کی قدرت سمجھانے کے لیے کافی تھی، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی. لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی معجزے والی اونٹنی کو مار ڈالا. اگر یہ مکہ والے الگ الگ معجزات مانگتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا عذاب ان کے اوپر آئے گا. اور ہم معجزات ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں، یعنی معجزہ ڈرانے کے لیے اللہ کی طرف سے آتا ہے تاکہ انسان اللہ سے ڈرے. معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو فوراً عذاب. ایسا ہی ہوا ہے. اسی لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ نبی اپنی سچائی پر جو معجزہ دکھلاوے اس کو مان لو. حالانکہ ہر معجزہ عجیب ہوتا ہے، انسان خود ڈیمانڈ نہ کرے ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، بالکل نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ یقینی بات ہے کہ تمہارے رب نے تمام لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور ہم نے اپنی قدرت کی عجیب چیزوں کا جو نظارہ معراج کے واقعے میں بیداری کی حالت میں آپ کو دکھایا تھا، اسی طرح وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، بس اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا ہے، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، سو ان کی بڑی شرارت زیادہ ہی ہو جاتی ہے. جان سے سمجھو اس آیت کو. اللہ کا علم تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالی تمام انسان، تمام مخلوق کی ظاہر کی حالت، چھپی ہوئی حالت سب کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب یہ معراج کا واقعہ جب ہوا
تو مکہ میں ہنگامہ ہو گیا. بہت سے لوگوں نے معراج کو مانا نہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں مسجد اقصی قدس فلسطین جاوے اور آ جاوے. اس زمانے میں تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی. اسی لیے بہت سے لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. کہ ہم اس قصے کو نہیں مانتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے پیلسٹائن قدس کا سفر کرایا، پھر ساتوں آسمان اور اوپر لے گئے، پھر واپس لے آئے. تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس آیت کے اندر ان کو کہا گیا کہ یہ چیز فتنہ بن گئی، لوگ ایمان نہیں لا رہے. اسی طریقے سے جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس کو زقوم کہتے ہیں، جہنمی لوگ کھائیں گے. تو ان کو کہا گیا کہ جہنم کی آگ کے اندر ایک درخت ہے، تو وہ مانتے ہی نہیں کہ جہنم کی آگ میں کیسے درخت ہوئے، آگ میں کیسے درخت ہوئے. حالانکہ دونوں چیز پاسبل اور ممکن ہے. ایک رات کے تھوڑے حصے میں مکہ سے قدس جانا اور آنا ممکن ہے. آج کے زمانے میں ایروپلین کے ذریعے سے لوگوں کی سمجھ میں آ گئے. دنیا میں بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں آگ میں درخت ہے. میں نیوزی لینڈ گیا، وہاں روٹوروا لے گئے ساتھی لوگ. آگ کے بھڑاکے ہوتے ہیں، دھواں نکلتا ہے اور اس میں گرین گرین درخت ہے. دنیا میں ہے. جو اللہ درخت کو پانی سے اگا سکتے ہیں وہ اللہ آگ سے بھی اگا سکتے ہیں. اب یہ لوگ نبی کی معراج کا بھی مذاق کر رہے ہیں اور جہنم کے زقوم درخت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کے قصے کو امتحان بنایا، آزمائش بنایا کہ اتنی عجیب چیز کو یہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ سنا کہ بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آئے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اس لیے اللہ تعالی کی قدرت پر یقین رکھو. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. انسان اپنے اوپر سوچتا ہے، بھائی تو انسان کمزور اللہ کی مخلوق، تجھ سے کیا ہوتا ہے؟ تو اپنی عقل سے سوچتا ہے. نہیں، اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت ہے، تو اپنی عقل سے مت سوچ. معراج کا قصہ ہو کہ کوئی اور عجیب بات ہو، جہنم میں درخت کی، مان لو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست قدرت والے، بڑے زبردست طاقت والے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اتنا لمبا چوڑا معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا. کیسا عجیب سفر کرایا. اللہ کی قدرت، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو انسان کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اللہ کی قدرت کے اوپر یقین. آج ظاہری چیزوں کو ماننے والی دنیا ہے، لیکن انسان کو اللہ کی قدرت پر یقین کرنا چاہیے.
اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں.